السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. برادران اسلام، اسلامی بھائیوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، ساری تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہماری تخلیق مخلوقات میں افضل مخلوق انسان کے اندر کی. درود و سلام ہو اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء و رسول علیہ الصلاۃ و تسلیم پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ابن عبداللہ ہے، وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر دنیا کی طرف مبعوث فرمایا. میرے بزرگوں، دوستو، ابھی جو میں نے سورہ کہف سے ایک ٹکڑا پیش کیا ہے، ایک آیت پیش کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اور اپنے نفس کو روکے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، طالب ہیں اس کی رضا کے، اور نہ دوڑے تیری آنکھیں ان کو چھوڑ کر. میرے دوستو، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو روکے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کو صبح شام پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے، حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا اخبرکم باہل الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حارثہ بن وہب نے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یعنی کیا ہم تم کو یہ بتائیں کہ جنت والے کون ہیں؟ آپ نے پھر فرمایا، کل ضعیف متضعف، ہر کمزور جسے کمزور سمجھا جاتا ہے، جسے کمزور خیال کیا جاتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ تعالی پر قسم کھا لے تو وہ اللہ اسے پوری کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا، الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تجھے
جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کل عتل جواد مستکبر، ہر تند خو سرکش، بخیل، اترا کر چلنے والے اور متکبر شخص۔ اس حدیث کے اندر دو چیزیں بتائی گئی یا دو قسم کے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا، ایک جنتی کے بارے میں، ایک جہنمی کے بارے میں۔ جنتی کون لوگ ہوں گے؟ کمزور لوگ، بے بس لوگ، ستائے ہوئے لوگ۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اور وہ لوگ، اور دوسرے اس کے اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے قسم کو پورا کر لیتا ہے۔ یعنی کسی آدمی پر، کمزور پر ظلم ڈھایا جاتا ہے، وہ ستایا جاتا ہے، اگر وہ قسم کھا کر کے دعا کر لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ اور کہا جہنمی کون لوگ ہیں؟ کہا جہنمی وہ لوگ ہیں جو متکبر ہیں، گھمنڈ کرنے والے ہیں، سرکش ہیں، لوگوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یا اللہ کے راستے میں بخالت سے کام لیتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر بتایا گیا کہ سختی، ظلم اور تکبر سے انسان کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جہنمیوں کی علامت ہے۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے تواضع اختیار کرنا اور مومنوں کے لیے اپنے پہلو کو جھکائے رکھنا یہ مستحب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی خاطر تکلیف برداشت کرنا دعا کی قبولیت کا باعث ہے۔ یعنی جو آدمی تکلیف برداشت کرتا ہے، ظلم کو سہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے کمزور اور غریبوں کی فضیلت کا بیان ہے اس حدیث کے اندر، کہ ان کی ظاہری صورت کو نہ دیکھ، انہیں حقیر نہ سمجھنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قسم کو پورا کر لیتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر ہے، ابو العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، قال مر رجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا ما رأيك في هذا، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فقال رجل من اشراف الناس، اس آدمی نے بتایا ہے اللہ کے رسول یہ شخص معزز لوگوں میں سے ہے، هذا واللہ حری ان خطب ان ينكح، اللہ کی قسم اگر اسے کوئی پیغام دیا جائے، کوئی کسی کو پیغام دے تو شادی کر لینا چاہیے، وَإِن شَفَعَ أَن يُشَفَّعَ، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ فَسَكَتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے۔ ثم مر رجل آخر، پھر دوسرا آدمی وہاں سے گزرا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا ما رأيك في هذا، اب بتاؤ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا مشورہ ہے؟ فقال یا رسول اللہ هذا رجل من فقراء المسلمین، اے اللہ کے حبیب یہ مسلمانوں میں سے، فقیروں میں سے ہے، مسلمانوں کے فقراء میں سے یہ ہے۔ هذا حری ان خطب اللہ نکاح، اگر پیغام نکاح بھیجے
تو اس سے نکاح نہ کیا جائے۔ وَإِنْ شَفَعَ أَلَّا يُشَفَّعَ، اور اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اور اگر کوئی بات کرے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ یعنی وَإِنْ قَالَ أَلَّا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ، اگر وہ کوئی بات اپنے طرف سے کہے تو اس کی بات کو نہ سنی جائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا خیر من ملء الارض مثل هذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فقیر آدمی اس امیر آدمی جسے دنیا بھر کے آدمیوں سے بہتر کہا، اس امیر آدمی سے بہتر ہے، اس جیسے بہت سے لوگوں سے بہتر ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے سماج میں، معاشرے میں اگر کوئی کمزور آدمی ہے تو اسے ہم حقیر نہ سمجھیں، ان کی بات اگر اچھی ہے تو ان کی بات کو ہم لیں، ان کو اپنے مشورے میں رکھیں، کیونکہ کمزور آدمی پر اللہ کی نگاہ ہوتی ہے۔ جو آدمی کمزور ہوتا ہے، مظلوم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر نگاہ رکھے رہتا ہے۔ اور جان لیجئے جنت کے اندر سب سے زیادہ ان لوگوں کی تعداد ہوگی جو کمزور ہے دنیا کے اندر، جو کمزور ہے، مظلوم ہیں دنیا کے اندر، وہ اب جنت میں ہوں گے۔ اور جو رئیس ہیں، جو مالدار ہیں، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، بخالت سے کام لیتے ہیں، ایسے آدمی جہنم میں ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، آپ کے سامنے سے اگر کوئی گزر رہا ہے، کوئی کمزور ہے، غریب ہے، مسکین ہے، اسے دیکھ کر کے حقیر نہ سمجھیں۔ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نگاہ میں ہو سکتا ہے آپ سے وہ بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کمزوروں پر نگاہ رکھتا ہے، اور اگر متقی پرہیزگار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ ہوتی ہے۔ اس حدیث کے اندر چند باتیں، یا اس حدیث سے جو مفہوم ہے، اس کا جو مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس میں بہت سارے آدمی ہمیشہ رہا کرتے تھے، وہ آپ سے جدا نہیں ہوتے تھے کہ کہیں کوئی حکمت موتیوں سے محروم نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ لوگ رہا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ عالم ہیں ان کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ عالم اپنے پاس بیٹھے ہوئے ساتھیوں سے شاگردوں کی طرح سوال کر سکتا ہے۔ جو عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے تو ان سے شاگردوں کی طرح سوال کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے اس آدمی سے پوچھا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی صورتوں، ان کے اموال اور حسب و نسب کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح کسی غریب شخص کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ وہ دنیا بھر کے صاحب شرف و سلطنت سے بہتر ہو۔ لوگوں کے درمیان باعث فضیلت چیز تقویٰ ہے۔ جو زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ معزز اور مشرف ہوگا۔ اور اسی طریقے سے دوسری حدیث کے اندر ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكنهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتی ارحم بک من اشاء وانک النار عذابی اعذب بک من اشاء ولکلیکما علی ملؤها۔ ایک مرتبہ جنت اور جہنم دونوں جھگڑ رہے تھے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ آپس میں جھگڑ رہا تھا۔ دوزخ نے کہا فی الجبارون والمتکبرون، اس نے کہا کہ میرے اندر سرکش اور متکبر انسان ہوں گے،
دنیا میں جو اترا کر چلتے ہیں، جو گھمنڈ کرتے ہیں، جو تکبر کرنے والے ہیں، وہ لوگ ہمارے اندر آئیں گے۔ وقالت الجنہ، اور جنت نے کہا، فی ضعفاء الناس ومساکنہم، میرے اندر جو کمزور لوگ ہیں، جو مسکین ہیں، دنیا کے اندر کمزور ہیں، مسکین ہیں، وہ لوگ میرے اندر آئیں گے۔ فقد اللہ بینہما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں کے درمیان فیصلہ کیا۔ جنت سے کہا، انک الجنہ رحمتی، تو جنت ہے، میری رحمت ہے، ارحم بک من اشاء، اور تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ وانک النار عذابی، اور جہنم سے کہا، تو جہنم ہے اور میرا عذاب ہے۔ وَأَعْذِبُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ، اور تیرے ذریعے سے میں جسے چاہوں گا عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ وَلِكَلَيْكُمَا عَلَيَّ مِنْهَا، اور تم دونوں کو بھرنا میری ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر کیا بتایا گیا؟ اس حدیث کے اندر سے پتہ چلا کہ جنت اور جہنم دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ جہنم نے کہا، میرے اندر، دنیا کے اندر جو متکبر ہیں، گھمنڈ کرنے والے ہیں، اپنے مالوں پر اتراتے ہیں، اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اپنے مال پر اتراتے ہیں، دنیا کے اندر دوسرے غریب کو، مسکین کو حقیر سمجھنے والے ہیں، ایسے لوگ ہمارے اندر آئیں گے۔ اور جنت نے کہا کہ میرے اندر جو کمزور ہیں، جسے دنیا کے اندر لوگ حقیر سمجھتے ہیں، جو مسکین ہیں، وہ لوگ میرے اندر آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، فیصلہ کر دیا کہ اے جنت تو بھی سن لے، جہنم تو بھی سن لے، جنت یہ میری رحمت ہے، جہنم یہ میرا عذاب ہے۔ میں جنت کے ذریعے جسے چاہوں گا اس پر رحم کروں گا، اور جہنم کے ذریعے جسے چاہوں گا اسے عذاب میں مبتلا کروں گا۔ اور تم دونوں کے پیٹ کو، جنت اور جہنم دونوں کو میرے ذمہ ہے کہ میں اس کو پر کروں گا۔ تو میرے بھائی غور کیجئے، جنت بھی کہہ رہی ہے کہ میرے اندر وہ لوگ آئیں گے جو مسکین ہیں، جو فقیر ہیں، جو محتاج ہیں، اللہ کو محتاج لوگ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اور جہنم کے اندر وہ لوگ جائیں گے جو متکبر ہیں، صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں، غنی ہیں، دنیا کے اندر غریبوں کو حقیر سمجھنے والا، دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا نہیں، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ کہ میرے بھائیوں، اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ غرور اور تکبر جہنم کے راستے ہیں، غرور اور تکبر جہنم کے راستے ہیں۔ خدا را آپ تکبر سے کام نہ لیں، دنیا کے اندر کب کس کی موت آ جائے کوئی نہیں جانتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو مال و دولت دی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تکبر نہ کریں۔ کسی مسکین کو، کوئی مسکین آج کل آپ سے مانگنے جاتا ہے، آپ حقیر سمجھتے ہیں، آپ اسے برا بھلا کہہ کر کے اپنے دروازے سے لوٹا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی لوگ جو کمزور طبقے ہیں، یہی کمزور طبقے جو دنیا کے اندر ستائے جا رہے ہیں، کل قیامت کے میدان میں سرخرو ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ جنت اللہ کی رحمت کا گھر ہے، جنت اللہ کی رحمت کا گھر ہے، وہ اپنے اولیاء میں سے جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا، جبکہ جہنم اس کے عذاب کا گھر ہے، اور اس کے ذریعے جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بہتر اور پر حکمت فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس چیز کو آپ جانیں اور اس حساب سے اپنی زندگی گزاریں، جتنی آپ کو اللہ نے دیا ہے اپنے حساب سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں، اور کسی غریب کو، مسکین کو، یا کوئی مدرسے کے لیے چندہ کرنے کے لیے جاتا ہے، بیچارہ وہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے، اسے حقیر نہ سمجھے۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے بہت سی جگہوں پر اللہ کے راستے میں
چندہ کرنے والے مدرسے کے لیے چندہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب آپ کے ہاں سے چندہ لے کے جاتے ہیں تو اس سے بچے پڑھتے ہیں، آپ اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ بعض جگہوں پر اسے لوگ ڈانٹتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اپنے گاؤں سے نکلوا دیتے ہیں یا اسے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ افسوس میرے بھائیوں، وہ اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ کے لیے آئے ہیں، اور جتنی چیزیں، جتنا مال آپ کو دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اس میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے، آپ کے یہاں مدرسہ ہے، اس مدرسے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان پہ آپ خرچ کریں۔ وہ بچے کمزور ہیں، اللہ کے راستے میں آئے ہوئے ہیں دین سیکھنے کے لیے، تو آپ اس پر بھی خرچ کریں۔ اور کوئی اللہ کا بندہ آپ کے دروازے پر جائے تو آپ اسے حقیر نہ سمجھیں، اسے کمزور نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ اس پر رہتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ دونوں کے لیے مخلوق تیار کی ہے۔ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کس قسم کے لوگ جنتی ہیں اور کس قسم کے لوگ جہنمی ہیں، یہ سارا ہے کھیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ جنت کس کے لیے ہے اور جہنم کس کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو جنتیوں میں سے بنائے، جہنم سے بچائے۔ دوسرے حدیث کے اندر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا صبح روز قیامت ایک موٹا تازہ آدمی، بڑا آدمی آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن مچھر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کھا پی کے دنیا کے اندر بڑا مستنڈا بنا ہوا ہے، موٹا پھروا بنا ہوا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی مچھر کے برابر بھی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ہی بدن پر خیال نہ کریں، اپنے بھائیوں کا بھی خیال کریں۔ اسی طریقے سے آج لوگ جو کمزور ہوتے ہیں، یا نوکر آپ کے پاس ہے، عامل آپ کے پاس ہے، آپ کے کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں، آپ اسے کمزور سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں۔ آپ جب بیٹھتے ہیں کرسی پر تو اسے بیٹھنے نہیں دیتے ہیں کہ ہمارے بغل میں وہ کیسے بیٹھے گا، اس طرح حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت تھی، کالی عورت تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ان امرأۃ سوداء كانت تقوم المسجد او شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها او عنه فقالوا مات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک سیاہ فام عورت یا ایک کوئی نوجوان تھا جو مسجد کی جھاڑو بہارو کرتا تھا، مسجد کی خدمت کیا کرتا تھا۔ آج کے لوگ جھاڑو بہارو مسجد میں دینے سے، نظافت کرنے سے، جھاڑو دینے سے کہتے حقیر سمجھتے اپنے آپ کو۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا گھر ہے میرے بھائیوں، اس میں جھاڑو بہارو لگانا چاہیے۔ اس کے جھاڑو بہارو لگانے سے، آپ کے جھاڑو بہارو لگانے سے آپ جو ہے حقیر نہیں ہو جائیں گے، آپ کمزور نہیں ہو جائیں گے، بلکہ آپ کو ثواب ہوگا۔ تو ایک کالی عورت تھی یا ایک نوجوان تھا جو مسجد کی خدمت کرتا تھا، مسجد کے اندر جھاڑو بہارو لگایا کرتا تھا۔ تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گم پایا، یعنی اس کو اس کام پہ نہیں پایا۔ دیکھیے کس طرح خیال کرتے تھے، آج ہم خیال کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ کہاں ہے جو جھاڑو بہارو لگایا کرتے تھے، وہ کہاں ہے؟ فقالوا مات، لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ مر گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افلا کنتم آذنتمونی، تم صحابہ سے کہا کہ جب آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہیں دی، مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ رات انتقال کر گئے، کیونکہ لوگوں نے کیا کیا تھا، جب رات میں انتقال کر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں کیا اور رات ہی میں دفن کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا افلا کنتم آذنتمونی، تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہ دی۔ گویا کہ ان لوگوں نے اس بات کو حقیر سمجھا کہ اللہ کے نبی کو بتایا جائے کہ ایک جھاڑو دینے والا یا جھاڑو دینے والی عورت انتقال کر گئی ہے۔ ان لوگوں نے اکیلے ہی، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہوئے، بتانے سے پہلے ہی رات ہی میں دفن کر دیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں دی۔ تو نبی نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ پھر آپ نے فرمایا دلنی علی قبرہ، مجھے اس کا قبر بتاؤ، وہ قبر کہاں ہے؟ فدلوہ فصلی علیہا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی یہ قبر فلاں شخص کا ہے جس کو رات میں دفن کیا گیا ہے، یہ وہ قبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، فصلی علیہا، اور آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ ثم قال ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها، آپ نے فرمایا کہ یہ قبریں اپنے رہنے والوں پر تاریکی سے بھری ہوئی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاةِ عَلَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ میری ان پر نماز جنازہ کی پڑھنے کی وجہ سے انہیں ان کے لیے روشن فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن فرما دے گا۔ اور یہاں محل استدلال یہ ہے کہ لوگوں نے اس بات کو حقیر سمجھا کہ چھوٹا موٹا آدمی ہے، جھاڑو بہارو دینے والا ہے، خدمت گزار ہے، نوکر ہے، اللہ کے نبی کو تکلیف کیوں دیں، اور رات میں دفن کر دیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا کہ وہ کہاں ہے جو جھاڑو دیا کرتا تھا، یا جو جھاڑو دیا کرتی تھی عورت کہاں ہے؟ کہا گیا کہ اللہ کے نبی رات ہی میں وہ انتقال کر گئے اور رات ہی میں ہم لوگوں نے دفن کر دی۔ گویا کہ اللہ کے نبی نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ چھوٹے پن کی وجہ سے خبر نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی قبر بتلاؤ، اور گئے قبر پر اور آپ نے اس کے جنازے کی نماز پڑھی۔ میرے بھائیوں، تو ہم کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ اگر ہمارے یہاں کام کرنے والا کوئی خادم ہے، عامل ہے، مزدور ہے، اس کے ساتھ بھی ویسے ہی برتاؤ کریں جیسا ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسے حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ ایسے لوگوں پہ رہتی ہے، اور جنت کے اندر وہی لوگ جائیں گے جو دنیا کے اندر کمزور طبقے کے ہوں گے، لیکن جو مال کی وجہ سے تکبر میں رہتے ہیں وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث کے اندر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی پراگندہ بالوں والے، جس کے بالوں میں مٹی لگی ہوئی ہے کام کرنے کی وجہ سے، یا کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو پراگندہ بالوں والے غبار آلود اشخاص ایسے ہیں جنہیں دروازوں ہی سے پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لے تو وہ اسے پوری فرما دیتا ہے۔ اور آج یہ معاشرے میں ہوتا ہے، کسی کے کپڑے اگر صاف ستھرا نہ ہو، پھٹے پرانے کپڑے والے بھکاری یا کمزور طبقے کے لوگ آپ کے دروازے پر آتے ہیں آپ سے مانگنے کے لیے، تو آپ اس کو حقیر سمجھتے ہیں اور دروازے سے لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ لوٹنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا لے، اللہ اس بندے نے مالدار ہے، میں نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا، لیکن اے اللہ اس نے مجھے ذلیل کر کے اپنے دروازے سے ہٹا دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کو پوری کر لے گا۔ کون جانتا ہے میرے بھائیوں؟ اس لیے دروازے پر کوئی ایسا شخص آئے، کمزور طبقہ والا آدمی، مانگنے والا آدمی، یا کوئی راستے میں پریشان تھا، پریشانی کی وجہ سے، یا راستے میں چوری ہو گئی اس کا سامان، تو آپ وہ بیچارہ گھر کیسے پہنچیں گے؟ آپ تو نہیں جانتے ہیں کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے، آپ کے دروازے پر پہنچتا ہے اور آپ اس کو لوٹا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مال و دولت آپ کے پاس ہے، تو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کیونکہ کمزور آدمی ہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ رہتی ہے، اور زیادہ کمزور دنیا کے اندر وہ لوگ جو مسکین ہیں، فقیر ہیں، جنت میں جائیں گے۔ اور غنی مالدار لوگ، جب مالدار ہوتا ہے، اس کے پاس مال ہوتا ہے،
تو وہ بھٹک جاتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، بخالت سے کام لیتا ہے، اور جس کے بنا پر وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے جس کے آپ کے پاس اگر مال ہے تو آپ ایسا نہ کریں۔ آئیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ٹائم ہونے ہی والا ہے یا ہو گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے بچے ایسے تھے جو اپنی ماں کی گود میں کلام کیا تھا۔ ان میں سے ایک عیسیٰ بن مریم ہے اور دوسرا صاحب جریج۔ جریج کا واقعہ ہے، جریج کمزور آدمی، مسکین آدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کرتا تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ کانا جریج رجلا عابدا، جریج ایک عبادت گزار بندہ تھا۔ فاتخذ صومعة فکان فیہا، اس کا ایک معبد خانہ تھا، اس معبد خانہ کو بنایا اور اس کے اندر نماز پڑھتا تھا۔ فأتته أمه وهو يصلي، اس کی ماں آئی اس حال میں کہ جریج نماز پڑھ رہا تھا۔ فقالت یا جریج، ماں نے کہا کہ اے جریج، اے میرے بیٹے کہاں ہو؟ فقال یا ربی امی و صلاتی، نماز پڑھ رہا ہے اللہ، ایک طرف میری نماز دوسری طرف میری ماں ہے، کیا کروں؟ فاقبل علی صلاته، وہ نماز پڑھنے لگا۔ فانصرفت، اس کی ماں لوٹ کے چلی گئی۔ فلما کان من الغد اتته وهو يصلي، اور کل ہو کر کے اسی وقت آئی اس حال میں کہ پھر جریج نماز پڑھ رہا تھا۔ تو ماں نے کہا یا جریج کہاں ہو؟ فقال یا ربی امی و صلاتی، کہا اللہ ایک طرف میری نماز ہے جو تیری یاد میں ادا کر رہا ہوں، اور دوسری طرف میری ماں ہے، کیا کروں؟ فاقبل علی صلاته، پھر وہ نماز کے اندر متوجہ ہوئے، نماز پڑھنے لگے، ماں کی بات کو نہیں مانا۔ فلما کان من الغد اتته امه، پھر کل ہو کر کے تیسرے دن اس کی ماں آئی، وهو يصلي، اور اس حال میں کہ پھر جریج نماز پڑھ رہا ہے۔ فقالت یا جریج، پھر ماں نے کہا کہ اے جریج، کسی کام سے آئی تھی، اپنے بیٹے کو آواز دیتی ہے۔ فقال اے ربی امی و صلاتی، اللہ اے میرے پروردگار، میری نماز ایک طرف اور میری ماں کا کہنا ایک طرف ہے، اللہ کیا کروں؟ فاقبل علی صلاته، پھر وہ نماز کے اندر متوجہ ہوئے، نماز پڑھنے لگے۔ فقالت، اس تیسرے دن ماں نے کہا اللہم لا تمتھو حتی ینظر الی وجوہ المومسات، اے اللہ جریج کی موت ایسی حالت میں ہو جب تک کہ وہ کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ ماں نے بدعا کر دیا تھا۔ آج میرے بھائیوں، آج بچہ کوئی غلطی کرتا ہے، ماں فوراً بدعا دیتی ہے، بیٹے کو لعنتار کہتی ہے، ماں کی بدعا قبول ہو جاتی ہے۔ ماں جو بھی کہے، دعا کرے تب بھی اور بدعا کرے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے ماں کو خوش رکھیں، ماں کی بات کو مانیں۔ جریج نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ سجود ہے اور ماں آواز لگا رہی ہے۔ ایک طرف اللہ ہے، دوسری طرف ماں کا حکم ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف ماں کا حکم ہے، لیکن وہ ماں کی بات کو نہیں مانتا ہے۔ تو ماں بدعا کرتی ہے، نماز پڑھنے کے وہ ساتھ ہی جبکہ وہ اچھا کام کر رہا تھا، لیکن ماں کی بدعا قبول ہو جاتی ہے، ماں کی بدعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک عورت آتی ہے، وَكَانَتْ امْرَأَةٌ بَغْيٌ يَتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا، ایک بدکار عورت تھی جو بہت ہی حسن و جمال کی مالکہ تھی، خوبصورت تھی۔ وہ جریج کے کٹیا کی طرف آتی ہے اور جریج کو اپنے فتنے میں مبتلا کرنا چاہتی ہے، اپنے نفس کو جریج کے حوالے کرتی ہے۔ جریج انکار کر دیتا ہے، وہ اللہ کا بندہ تھا، اللہ کو ماننے والا تھا، اللہ کا ڈر خوف لگا رہتا تھا، وہ انکار کر دیتا ہے۔ جب وہ عورت دیکھتی ہے کہ میں اتنی خوبصورت ہوں، حسن و جمال کا ملکہ ہوں، میری خوبصورتی کی اس نے توہین کی ہے، ایک چرواہے کے پاس جاتی ہے۔ جو چرواہا کے پاس جانے کے بعد اس کے ساتھ اس کے بسترے پہ سوتی ہے، اس سے حمل ٹھہرتا ہے، پیٹ بچے آ جاتا ہے،
اس کے بعد پوچھا جاتا ہے یہ بچہ کون ہے، اس کا باپ کون ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ اس کا باپ جریج ہے۔ لوگ غصہ آئے، لوگ ان کے پاس آئے، ان کے کٹیا کو ان کی معبد کو تہس نہس کر دیا، مٹا دیا۔ پوچھا بھائی تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ تم نے زنیتا بہذہ البغی فولدت منکا، تم نے اس عورت سے زنا کیا ہے اور اس عورت کے زنا کی وجہ سے یہ حاملہ ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ بچہ آیا ہے۔ قال این الصبی، جریج کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ بچہ کہاں ہے؟ چنانچہ بچے کو لایا جاتا ہے۔ فجاؤ بہ، وہ بچے کو لے کر آتے ہیں۔ فقال دعونی حتی وصلی، کہا کہ لوگوں کچھ دیر رک جاؤ، مجھے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ لینے دو۔ فصلی، اس نے نماز پڑھا۔ فلما انصرف اتى الصبی، جب نماز پڑھ لیے بچے کے پاس آیا۔ فطعن فی بطنہ، اس بچے کے پیٹ میں کچوکا مارا۔ وقال یا غلام، اے لڑکے، من ابوکا، تیرا باپ کون ہے؟ قال فلان الراعی، میرا باپ بکری کا چرواہا ہے۔ میرے بھائیو، ماں کی تو بددعا قبول ہو گئی تھی، لیکن وہ اللہ والا تھا، کمزور تھا، مسکین تھا، اللہ والا تھا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز میں کوتاہی نہیں کی، حالانکہ وہ نفلی نماز پڑھ رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے وہ ماں کی بات کو نہیں سنتا ہے۔ ماں بددعا کرتی ہے اور بددعا قبول ہو جاتی ہے۔ پھر وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں، جو ابھی ماں کے گود میں تھا، اس بچے کے پاس آ کر کے کہتا ہے اے بچہ، یا غلام من ابوکا، تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ بول اٹھتا ہے، اللہ قوت گویائی دیتا ہے اس شیر خوار بچے کو، جو دودھ پیتا بچہ تھا، اس بچے کی زبان میں گویائی آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ بچہ کہتا ہے کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ اب لوگ اس کے طرف اس کو کہنے لگے کہ اے جریج، ہم لوگوں نے شک میں آ کر کے تیرے معبد کو توڑ دیا ہے، لاؤ تیری معبد کو میں تیار کرتا ہوں، سونے اور چاندی سے بنا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھ لیا کہ اللہ والا تھا، اللہ کو ماننے والا ہے۔ کہا کہ تیری معبد کو، تیرے کٹیا کو، تیرے عبادت گاہ کو میں سونے اور چاندی کا بنا دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، بلکہ میرے معبد کو جیسا پہلے تھا مٹی کا ویسے ہی بنا دو۔ چنانچہ اس کو بنا دیا۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والا مسکین کمزور لوگ جو ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو سن لیتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور بچہ، پہلا بچہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا جریج کا، اور تیسرا بچہ ایک اور ہے۔ اس چیز کو میں بتا کر کے انشاءاللہ ختم کروں گا۔ تیسرا بچہ ایک عورت تھی جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اتنے میں کچھ لوگوں کا گزر ہوا، لوگ اس کو ایک آدمی کا گزر ہوا جو بڑا شان والا تھا، گھوڑے پر سوار تھا، بڑے فخریہ لباس میں پہنا ہوا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ اللہم اجعل ابنی مثل ھذا، اے اللہ میرے بیٹے کو یہ گھوڑ سوار جو ہے ویسے ہی مالدار، ویسے ہی سوٹ بوٹ والا، ویسے ہی گھوڑے پر چڑھنے والا بنا دے۔ بچہ دودھ پی رہا تھا، ماں کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ فترک الثدی، اس بچے نے ماں کے سینے کو، چھاتی کو چھوڑا۔ وہ اقبلا، اور متوجہ ہوا۔ فنظر الیہ، اس آدمی کی طرف نگاہ کیا۔ فقال اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے اللہ مجھے اس آدمی کی طرح مت بنانا، اور پھر دودھ پینا شروع کر دیا۔ ثم اقبل علی ثدیہا، پھر ماں کے سینے سے لگا، چھاتی کی طرف گیا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد میں کچھ لوگ ایک لونڈی کو مارتے ہوئے آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ زنیتے سرقتے، تم نے زنا کیا ہے، تم نے چوری کی ہے، اور اس کو مار رہے تھے۔ اس ماں نے جب دیکھا تو اس نے کہا، اور وہ عورت کہہ رہی تھی جس کو مارا جا رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی حسبی اللہ و نعم الوکیل،
میرا مددگار، میرا کارساز اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ فقالت امہ، تو اس بچے کی ماں نے کہا اللہم لا تجعل ابنی مثلہا، اے اللہ میرے بیٹے کو اس عورت کی طرح مت بنانا جو مار کھا رہی ہے۔ فترک الرضا، اس بچے نے دودھ کو چھوڑا، ونظر الیہا، اس لونڈی کی طرف دیکھا، فقال اللہم اجعلنی مثلہا، اے اللہ مجھے اسی عورت کے جیسا بنانا۔ دیکھیے وہ بچہ جواب دے رہا ہے کہ اللہ مجھے ایسی عورت کی طرح بنانا۔ پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے پتہ چلا کہ بیٹا تم نے ایسا کیوں کہا؟ تو کہا کہ جو پہلا شخص جو تھا وہ متکبر تھا، گھمنڈ والا آدمی تھا، مالدار تھا، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ مجھے ایسا نہ بنانا۔ اور دوسری جس عورت کو پیٹا جا رہا تھا، جس لونڈی کو، وہ لونڈی پاک صاف تھی، اللہ والی تھی، اللہ پر یقین تھا، اللہ پر وشواس تھا، وہ حقیقت میں زنا نہیں کیا تھا، چوری نہیں کی تھی، لوگ زبردستی اس کو مار رہے تھے۔ آج ہمارے سماج میں بھی ایسا ہوتا ہے، غریبوں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، الزام پہ الزام لگا کر کے لوگ اس کو برباد کرتے ہیں۔ تو کہا کہ میری ماں امی جان، میں نے اس لیے کہا کہ وہ عورت پاک باز تھی، اللہ والی تھی، اللہ پر یقین تھا، تو میں نے کہا کہ اللہ مجھے اس عورت جیسا بنانا۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو، اللہ نے اگر مجھے دولت دی ہے، مالدار دی ہے، تو کسی غریب کو، کسی مسکین کو حقیر نہ سمجھیں۔ آپ کو اللہ نے اگر کچھ دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، مخالفت سے کام نہ کریں۔ تو آج کا یہ درس تھا میرا کمزور اور فقیروں پر کی مدد۔ تو میرے بھائیوں آج سننے تقریر سننے، اس بات کو سننے کے بعد، اس درس کو سننے کے بعد میں جن بھائیوں نے بھی سنا ہے، اگر اس کے پاس اللہ نے استطاعت دی ہے تو کسی غریب کو حقیر نہ سمجھیں، کسی مسکین کو حقیر نہ سمجھیں گے آج سے، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم میں جو بھٹکے ہوئے انسان ہیں، اللہ انہیں سیدھا راستے پر لا۔ اے اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، انہیں جنت دے۔ اے اللہ ہم میں جو زندہ ہے ان کے گناہوں کو معاف فرما، جو مردہ ہے ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما، اور سبوں کو نماز کی توفیق دے۔ اے اللہ پنج وقتہ نماز کی توفیق دے۔ اے اللہ اور جب تک دنیا میں رکھ اسلام کو رکھ، اور جب دنیا سے اٹھا تو اسلام کو اٹھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔